اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ سلسلہ دروس اخلاق کا آج یہ 12واں درس ہے اور ہماری گفتگو کا عنوان ہے خود سازی اور تہذیب نفس کے مقدمات۔ اس سے پہلے کہ ہم خود سازی اور تہذیب نفس کے مراحل میں داخل ہوں، مقدمے کے طور پر ایک دو نکات عرض کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ خود سازی اور تہذیب نفس کے سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں اپنے کانسیپٹ اور اپنی نظر کو صحیح کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہذیب نفس، خود سازی اور تزکیہ نفس کا تعلق خاص لوگوں سے ہوتا ہے اور تمام لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوں، کچھ خاص عمل انجام دیں، ایک چلہ کاٹیں، 40 دن کا کوئی عمل انجام دیں اور کسی پیر کے پاس جا کر مریدی اختیار کریں اور پھر وہ پیر انہیں مخصوص اعمال بتائے اور اس کے بعد یہ شاگرد ان وظائف پہ عمل کرے اور پھر اس شاگرد پر نور کی تجلیاں ہوں گی اور یہ مشاہدات کرے گا اور پھر اس کے نفس کے اندر کچھ قوتیں پیدا ہو جائیں گی اور یہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرے گا۔ یہ تہذیب نفس کا تصور ان کے پاس ہے، حالانکہ یہ تصور تہذیب نفس کا، خود سازی کا، اسلام کے بالکل برخلاف ہے اور یہ ایک بے بنیاد بات ہے۔ اسلام معاشرے میں رہنے والے چند لوگوں کو کمال پہ پہنچانے نہیں آیا، بلکہ اسلام ایک عالمی مذہب ہے اور پیغمبر اسلام ایک ایسے نبی ہیں جو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ ان کا ہرگز مقصد چند لوگوں کو کمال پہ پہنچانا نہیں ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور پیغمبر اسلام کی بعثت کا مقصد یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پیغمبر اسلام پوری امت اسلامیہ کا تزکیہ نفس کرنے آئے ہیں اور تہذیب نفس کرنے آئے ہیں۔ تو تہذیب نفس اور تزکیہ نفس یہ تمام افراد کی ذمہ داری ہے اور سب افراد کو اپنا تہذیب نفس اور تزکیہ نفس کرنا ہے اور اپنی خود سازی کرنی ہے تاکہ سب کمال پہ پہنچ سکیں، اور کمال خداوند متعال کی ذات ہے۔ قرب الہی کو در حقیقت کمال کہا جاتا ہے، لہٰذا یہ کانسیپٹ سب کے نزدیک کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا، جب تک یہ نظریہ صحیح نہیں ہوگا تو انسان خود سازی کے لیے قدم نہیں اٹھا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان بہت ساری چیزوں سے آگاہ ہے، تہذیب نفس کے سلسلے میں، خود سازی کے سلسلے میں، تزکیہ نفس کے سلسلے میں اچھی بری باتوں کو سمجھتا ہے، لیکن سمجھتا ہے دوسروں کی نسبت۔ اگر وہ دوسروں کو برا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے یہ چیز بری لگتی ہے اور اچھا نہیں سمجھتا اور اس سے نفرت کرتا ہے، بری بات سے بھی نفرت کرتا ہے اور بروں سے بھی نفرت کرتا ہے، اور ممکن ہے کہ یہ چیز خود اس کے اندر پائی جاتی ہو تو وہ اس کی مختلف اعتبار سے توجیہ کرتا ہو، بلکہ اسے ایک اچھی چیز بھی سمجھتا ہو۔ جیسے حقوق ہی کو لے لیں، اگر حقوق ادائیگی کی بات ہو اور اسے یہ پتہ چلے کہ کوئی شخص اپنی بہن کے یا اپنے بھائی کے یا اپنے رشتہ داروں کے یا اپنے پڑوسیوں کے حق ادا نہیں کرتا تو یہ چیز اسے اچھی نہیں لگے گی اور وہ اس چیز کو اچھا نہ سمجھتا ہے اور بلکہ اس میں کوتاہی کرنے والے کو برا سمجھتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ وہ خود اس میں مبتلا ہو اور وہ اپنے بہن بھائی کا حق ادا نہ کر رہا ہو اور اسی چیز کو وہ ایک اچھا اخلاق سمجھ رہا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے خود سے، وہ اپنی برائیوں سے غافل ہوتا ہے، وہ اس طرح متوجہ نہیں ہوتا کہ تہذیب نفس کی اسے بھی ضرورت ہے،
تزکیہ نفس کی اسے بھی ضرورت ہے، اس کے اندر بھی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، وہ اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، وہ غافل ہوتا ہے اس سے۔ جب تک انسان اس غفلت کے پردے کو نہیں ہٹائے گا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید قرآن کے احکامات صرف دوسروں کے لیے ہیں، اسی طرح خداوند متعال کے احکامات دوسروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ قرآن کے احکامات اس کے لیے نہیں ہیں، قرآن کے خطابات اس کے لیے نہیں ہیں، علماء اخلاق نے جو گفتگو کی وہ اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ اسے دوسروں کے لیے تصور کرتا ہے۔ جس طرح سے جب انسان مرتے ہوئے کتنے لوگوں کو دیکھتا ہے، مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے موت دوسروں کے لیے تھی، لہٰذا اس سے عبرت نہیں لیتا، اپنے آپ کو سنوارتا نہیں ہے، اپنا تہذیب نفس نہیں کرتا۔ لیکن اگر وہ یہ متوجہ ہو جائے کہ اسے بھی تہذیب نفس کی ضرورت ہے، تو پھر وہ اس کے لیے قدم اٹھاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے کہ جو شخص مریض ہو اور اسے اپنے مرض کا پتہ نہ ہو تو وہ پھر ڈاکٹر کی طرف جاتا بھی نہیں ہے، وہ طبیب کی طرف نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اپنے مرض کی طرف متوجہ نہیں ہے، وہ اپنے مرض سے غافل دکھائی دیتا ہے، تو لہٰذا اس کے علاج کے لیے وہ کوشش اور تلاش نہیں کرتا۔ اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ مرض اندر 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 پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ لا علاج ہو جاتا ہے، اور پھر ڈاکٹر اسے جواب دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو جوانی میں موت آ جاتی ہے، اسی طرح چلتے پھرتے موت آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی بیماری سے غافل تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اپنے نفس کی بیماری سے غافل ہوں اور یہ مرض لا علاج حد تک پہنچ جائے، اور جب یہ لا علاج حد تک پہنچ جائے گا تو پھر اس کا جو ہے وہ علاج ہونا بہت زیادہ مشکل ہوگا، اور پھر ہماری عمر بھی اس بات کا تقاضا نہیں کر رہی ہوگی، نہ توانائی اس بات کی تقاضا کر رہی ہوں گی کہ ہم اس چیز کا علاج کرا سکیں۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تہذیب نفس شروع ہونے سے پہلے اور تہذیب نفس شروع کرنے سے پہلے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنا کانسیپٹ صحیح کرنا چاہیے، اپنا یہ نظریہ صحیح کرنا چاہیے کہ ہم سب کو تہذیب نفس کی ضرورت ہے، اور یہ تہذیب نفس کا سلسلہ خاص وظیفہ نہیں ہے کوئی، بلکہ ایک مسلسل عمل ہے جو آخر عمر تک ہمیں انجام دینا ہے، اور جب ہم کوشش کریں گے تو خدا بھی ہماری اس کے اندر مدد کرے گا، اور ہمیں غفلت کا شکار اس سلسلے میں نہیں ہونا ہے، بلکہ مکمل طور سے ہوشیار رہ کے اپنا تہذیب نفس کرنا ہے اور اس کی طرف توجہ دینی ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز مزید اس کے اوپر آئندہ ہم گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔